بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مار دیا مسجد کوفہ میں، معمولی تلوار بھی لاتا تو مولا کا فرق اقدس دو نیم ہو جاتا۔ بڑا اہتمام کیا ہے دشمن نے، 1000 درہم کی تلوار خریدی ہے، پھر 1000 درہم کا زہر خریدا ہے، پھر اس زہر میں تلوار کو بجھایا ہے، آپ دے دے کر سرخ کر کر کے اس تلوار کو زہر میں بجھایا ہے، اس تلوار کو زہر پلایا ہے۔ سر کوئی معمولی سر ہے؟ آبرو ہے دین مصطفیٰ کی، عزت ہے اللہ کے نظام کی، ساری کائنات کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکیں، وہ ایک طرف اور علی کی پیشانی ایک طرف۔ اللہ جس کے سجدے پہ غرور کرے، اللہ جس کی پیشانی جھکنے پر تکبر کرے، جو پیشانی اللہ کے سامنے خاک پہ رکھی تھی اس پہ ضربت مار دی۔ عباس دیکھ رہے ہیں، حسن مولا دیکھ رہے ہیں، حسین وہیں ہیں، مجلس میں خواتین بھی ہیں۔ ابھی تو زینب نے دیکھا نہیں ہے کہ بابا کا سر کیسے کھلا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی بن ابی طالب مولا فرماتے ہیں، بیٹا حسن آج میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا۔ بڑی شادمانی، بڑی سرور کی کیفیت تھی، خوش تھیں جناب ام کلثوم۔ بابا آج میرے گھر آ رہے ہیں۔ باپ بیٹی کے گھر آئے، دسترخوان سجایا، میں نے کہہ دیا سجایا، مگر اس سجے ہوئے دسترخوان پہ نمک تھا، ایک کاسے میں دودھ تھا، جو کی روٹی تھی۔ اسے دیکھ کر بھی فرما دیا، بیٹا تم نے بابا کو بھلا دیا۔ کبھی تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک چیز سے زیادہ دوسری چیز رہی؟ بی بی نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لیں، آگے بڑھ کر ہاتھ روک لیا، فرمایا دودھ اٹھا لو۔ اس کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آج مولا کی ضربت کی دوسری رات آ گئی ہے۔ تاریخی اعتبار سے صبح فجر نماز فجر میں، آج کی نماز فجر میں مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ آج علی بچوں کے درمیان ہیں، کبھی سرحان زینب آ کے بیٹھتی ہیں، کبھی سرحان بی بی ام البنین آ کے بیٹھتی ہیں، کبھی سرحان ام کلثوم آتی ہیں۔ ایک 4 سالہ پوتا بھی ہے جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں۔ کبھی دادا کی گود میں، دادا کے بستر کے قریب، وہ کوفہ و شام کی راہوں سے گزرنے والا اسیر۔ اجرکم اللہ۔ کل کا جو وقت غروب پہنچا تو آپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، ساری رات عبادت الہیہ میں ہر رات کی طرح مصروف رہے، مگر ہر کچھ دیر کے بعد مصلے سے اٹھتے ہیں، صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان پر دیکھ کر کسی ستارے کو تلاش کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا کیا اور ایک مرتبہ وہ ستارہ نظر آ گیا،
تو اسے دیکھ کر فرمایا ہاذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ جناب ام کلثوم کی دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں، بابا یہ کون سا وعدہ ہے؟ فرمایا بیٹا ذرا حوصلہ کرو۔ مصلی پر آئے، اب جب دوسری مرتبہ یعنی اس کے بعد کی مرتبہ آئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، وہ جملہ ایسا تھا کہ بی بی سے رہا نہیں گیا، بی بی کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، اور وہ جملہ تھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جناب ام کلثوم سے رہا نہیں گیا، کہا بابا یہ کیسا، یہ کلمہ استرجا کیسا، یہ آپ اپنی زبان پہ کلمہ استرجا کیوں جاری کر رہے ہیں؟ بابا کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا ام کلثوم یہ رات تمام ہوگی، تمہارے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہوگا، میرے سر پہ ضربت لگے گی، میں اللہ سے ملاقات کو جاؤں گا۔ تو بابا کے سامنے کھڑی ہو گئی، بابا پھر بھائی حسن سے کہہ دیجئے وہ نماز پڑھا لیں۔ تو تعجب سے دیکھا، کہا جس کا میں انتظار مدتوں سے کر رہا تھا تم مجھے مسجد جانے سے روک رہی ہو۔ ام کلثوم اس کی مجھے آرزو مدتوں سے تھی۔ نکلے ہیں اپنے گھر سے، مولا مرغابیوں نے رستہ روکا، بطخوں نے مولا کا رستہ روکا۔ فرمایا ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ زنجیر در نے کمر میں لپٹ کر مولا کا رستہ روکا۔ فرمایا تمہارے گھر، تمہارا در و دیوار، تمہارے گھر کی در و دیوار میرا نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ مولا گھر سے مسجد میں پہنچے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اوندھا لیٹا ہوا تھا، آواز دے کر کہا اٹھو نماز کا وقت ہے۔ علی مولا نے خود اذان کہی، یہ علی کی زندگی کی آخری اذان۔ اب علی گلدستہ اذان پر نہیں آئیں گے۔ عجب نہیں جب کہا ہو نا اللہ اکبر تو ہر جملے پہ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں، جناب ام کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں۔ بابا یہ اذان ہم بار بار سنیں، مگر بچیاں جانتی ہیں کہ بابا نے کچھ کہا ہے۔ میرے مولا نے صفیں درست ہوتی ہوئی دیکھیں، مصلی عبادت پر محراب مسجد میں آئے، آپ نے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تکبیر اقامت کہی، صفیں درست ہوئیں، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل ہوا۔ عزادارو ذرا اپنے تصورات کو مسجد کوفہ لے چلو، اللہ آپ کو بار بار اس مسجد کی زیارت کا شرف عطا کرے جس محراب میں آج جالی لگا دی گئی ہے اور ہم اس زرعی کی نما محراب کی زیارت کرتے ہیں۔ اس جگہ علی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کر کے اٹھے، عبد الرحمن نے اپنی تلوار کا قبضہ تھاما، علی مولا نے دوسرے سجدے کے لیے سر رکھا، تلوار فضا میں بلند ہوئی، اور وہ تلوار جو 1000 درہم میں خریدی تھی وہ فرق اقدس سے علی پر آ کر رکی۔ دو آوازیں گونجیں، الا قد تہدمت ارکان الہدی، ارکان ہدایت گرا دیے گئے، الا قد قتل امیر المومنین، اور دوسری آواز مولا علی کی بلند ہوئی، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ ایک کوہرام بپا ہوا، قاتل مار کر فرار کرنے لگا۔ نمازیوں نے نماز اس کیفیت میں، مولا نے آواز دی بیٹا حسن نماز مکمل کرو۔ مولا کو محراب کی دیوار سے تکیہ دے کر بٹھا دیا، امام حسن نے نماز مکمل کی۔ اب مجمع جمع ہے، اتنی دیر میں مولا کے قاتل کو پکڑ کر لے آئے، ابن ملجم کو پکڑ کر لے آئے، اس کے ہاتھوں میں رسی تھی، فرمانے لگے اس کی رسی چھوڑ دو۔ عزادارو تصور جا رہا ہے نا آپ کا، جو اپنے قاتل کے ہاتھ کی رسی چھڑوا دے وہ کیسے سوچتا ہوگا کہ زینب کے ہاتھوں میں رسی بندھے گی، کیا گزرتی ہوگی علی پر۔ مولا کے لیے شربت لایا گیا، مولا کے لیے شربت لایا گیا۔ مولا نے اپنے قاتل کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، چہرہ اس کا پھیکا پڑا ہوا تھا، پر فرمایا یہ گھبرایا ہوا ہے، پہلے اسے شربت پلاؤ۔
وہ علی جو اپنے قاتل کو شربت پلا رہا ہو، کیا وہ سوچتا نہیں ہوگا کہ میرا حسین پانی مانگے گا؟ میری زینب بچوں کو پیاسا دیکھے گی۔ مولا کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، بہت گریہ ہو گیا، بس ایک منزل اور لے لیجئے۔ مولا کو لے کر گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں، چند قدم علی چلے، فرمانے لگے بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے، مجھے سہارا دو۔ مولا کو ایک قالین پر لٹایا گیا اور قالین کو بچوں نے اٹھایا۔ جب بچے کون ہیں؟ محمد حنفیہ ہیں، عباس علمدار ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ بچے قالین اٹھا رہے ہیں، مولا کو اٹھا رہے ہیں۔ اچانک امام مولا علی کی نگاہ گئی کہ حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مولا نے دیکھا، بلکہ بعض جگہ لکھا ہے، میں جملہ بہتر کروں، کہ سرہانے کی جانب سے مولا حسن نے اٹھایا ہوا تھا، تو مولا امام حسن کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ مولا کی پیشانی پر آیا۔ وہ علی جو آنکھیں موندے، آنکھیں بند کیے ہوئے قالین پر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولیں، امام حسن کو دیکھ کر کہا بیٹا رو رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں؟ دیکھو ساری مسجد بھری ہوئی ہے، خبردار حسن گریہ نہیں کرو۔ اچانک نگاہ گئی کہ عباس رو رہے ہیں، آواز دے کر کہا عباس جو رونا چاہ رہے ہیں، یہ چند جملے سن لیجئے مجھ سے۔ جناب عباس کو دیکھ کر کہا عباس جو حق کی خاطر جیتا ہے، جو حق کی خاطر زندگی گزارتا ہے، اسے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے، جو سچ اور صداقت کی خاطر زندگی گزارتا ہے اسے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ خبردار آنکھوں میں آنسو نہیں لاؤ۔ لیکن عزادارو ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ جب مولا نے دیکھا نا کہ حسن بھی رو رہے ہیں، عباس بھی رو رہے ہیں، تو دیکھنے لگے حسین کہاں ہے۔ کیا دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو۔ فرمایا تمہارا رونا نبی کو برداشت نہیں تھا، حسین گریہ نہیں کرو۔ بس آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سارے رستے علی بیٹوں سے کہتے رہے حسن گریہ نہیں کرو، حسین گریہ نہیں کرو، عباس آنکھوں میں آنسو نہیں لاؤ۔ جو سارے رستے بیٹوں کو حوصلہ دیتا رہا، جب گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے دیکھا، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ علی خود رونے لگا، زینب کو سینے سے لگا کے خوب روئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جناب نجم الحسن جعفری صاحب کی بہنوں، والدہ، والد کی مغفرت کے لیے، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صل علی محمد۔